عمران ان کو انہوں نے ماں بہن کی گالی اور جنہوں نے روکا ان کو ماں بہن کی۔ پاکستان کے اندرونی حالات تو کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو وہ اس ٹرمپ کے نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شریک ہوئے ہیں جن کو عمران خان صاحب چور کہتے ہیں۔ وہ لوگ تحریک انصاف میں ہیں نا، تحریک انصاف والے تو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے۔ محسن نقوی امریکہ سے ہو کر آ گئے، انہوں نے عمران خان صاحب تو ترلے منتیں کر کے رہ گئے کہ جی مجھے کسی طرح میرا بندوبست کرو، میں وہاں جاؤں گا چین کے صدر کے ساتھ۔ تو بڑا شاہی پروٹوکول تھا جناب، گاڑیاں ہی گاڑیاں۔ السلام علیکم، میں امداد سنگھ۔ معاملات عجیب و غریب ہو گئے ہیں، فرسٹریشن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب معاملہ سیدھا ماں بہن کی گالیوں پر آ گیا، کس طرح اور کس نے اور کس کو ماں بہن کی گالیاں دی اس پر بات ہوگی۔ اور فرسٹریشن کے پیچھے پاکستان کے اندرونی حالات تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو پاکستان کی سفارتکاری ہے یا بیرونی محاذ پر اس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو کامیابیاں مل رہی ہیں یا جو ان کے دورے ہیں، ان دوروں کو لے کر بھی فرسٹریشن بڑھ رہی ہے۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ فرسٹریشن ظاہر مسلم لیگ نون کی نہیں ہوگی، یہ فرسٹریشن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہوگی، یہ فرسٹریشن تحریک انصاف کی ہے، عمرانی ٹولے کی ہے، جو مختلف شکلوں میں سامنے آ رہی ہے، کبھی کسی خط کی شکل میں، کبھی کسی کو گالی کی شکل میں، کبھی کسی کو مار کٹائی کی شکل میں، کبھی کسی لڑائی کی شکل میں۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال پیدا ہوئی آج اڈیالہ جیل کے باہر، اور جو کچھ وہاں پر ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ اگر سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ٹویٹر دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ایک چیز چل رہی ہے صدر مملکت کے دورے کو لے کر۔ اب وہ نا اپنا فضول میں ایویں تنقید کرنا، یعنی کوئی چیز ہو نا جس پر تنقید کی جائے، تو جب کچھ نہیں ہے تو پھر ایویں تیری بھی پھپھی نس گئی سی والی صورتحال کہتے ہیں نا پنجابی میں، تو وہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ اب تحریک انصاف کے لوگ ٹرولز جب ان کو نظر کچھ نہیں آ رہا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس ٹرمپ کے نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں شریک ہوئے ہیں دیگر عالمی رہنماؤں کی طرح، تو اب اس کے جی وہ تو بلاول نے خود کوشش کی تھی، انہوں نے طلب نہیں کیا تھا، انہوں نے بلایا نہیں تھا، انہوں نے مدعو نہیں کیا تھا۔ صدر زرداری صاحب گئے ہوئے ہیں چائنا، اور انہوں نے یادداشت مختلف معاہدوں کا جو MOUs ہیں ان پر دستخط ہوئے۔ اب اس میں طرح طرح کی باتیں کی، جو ان کے ساتھ ایک اسحاق ڈار ہے جس پر پیپلز پارٹی نے مقدمات بنائے تھے، اور ایک ڈاکٹر عاصم ہے جس پر مسلم لیگ نون نے مقدمات بنائے تھے۔ ایسے اگر تنقید کو دیکھا جائے تو پھر تحریک انصاف پوری کی پوری ان پر مبنی ہے جن کو عمران خان صاحب چور کہتے تھے۔ وہ لوگ تحریک انصاف میں ہیں نا، تحریک انصاف والے تو تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، چاہے وہ اکبر ایس بابر صاحب ہوں یا جسٹس وجی الدین احمد ہوں، کافی سارے اور لوگ۔ مطلب پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی رہی نہیں ہے وہ جو پی ٹی آئی تھی۔ تو بہرحال یہ معاملہ، اور دوسرا تحریک انصاف نے پرسوں ایک احتجاج کرنا ہے، 8 فروری ہے، اور 8 فروری کو انہوں نے لاہور میں بھی جلسہ کرنا ہے اور ثوابی میں بھی جلسہ کرنا ہے۔ تو اس کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک بار پھر سانہ 71 کا ذکر کیا ہے۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی۔ آغاز میں صدر صاحب کے دورے اور بلاول بھٹو زرداری کے دورے پر جو کے متعلق جو تبصرے ہو رہے ہیں، یعنی مخالفت میں تبصرے ہو رہے ہیں، ظاہر بڑی کامیابی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے پی ٹی آئی نے مسلسل ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ ٹرمپ تو ان کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دے گا، ٹرمپ آئے گا پہلا کام یہ کرے گا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ ہم ان کو کہتے رہے کہ بھائی یہ چورن مت بیچو، بیچارہ تحریک انصاف کا جو کارکن ہے وہ اپنے لیڈر کے لیے تحریک بھی چلانا چاہتا ہے، سڑکوں پر بھی آنا چاہتا ہے، آپ ان کو دوسری طرف کیوں لگا رہے ہو؟ اور میرا اکثر ایک یہ کہنا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا جو لوگ یہ اعلان کرتے رہے، تاریخیں دیتے رہے کہ عمران خان کل رہا ہو جائیں گے، پرسوں رہا ہو جائیں گے، مہینے کے بعد دوسرے مہینے کے بعد رہا ہو جائیں گے، وہ بنیادی طور پر عمران خان کی رہائی نہیں چاہتے تھے، وہ عمران خان کے دشمن تھے، اور وہ عمران خان صاحب کی رہائی، عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب جھک نہیں رہے، باہر نہیں آنا چاہتے، وہ منجن بیچ کر ڈالر کما رہے تھے۔ تو وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے وہ زرداری کو نہیں آنے دے گا، جب وہ صدر بنے گا بلاول کو نہیں آنے دے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کو نہیں آنے دے گا، اسحاق ڈار کو نہیں آنے دے گا، تو ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد محسن نقوی امریکہ سے ہو کر آ گئے، انہوں نے تفصیلی کچھ انگیجمنٹس کی۔ اب اس کا رزلٹ کیا آتا ہے آگے چل کر پتہ چلے گا، لیکن اتنا ضرور ہوا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے وہ جو عمران خان کی رہائی کے معاملات تھے اس کی طرف ایک جملہ نہیں کہا، ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ جو رچرڈ گرنیل وہ جو کبھی کبھی ٹویٹ کیا کرتے تھے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تو فرق تو پڑا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب
ٹرمپ کے، کیونکہ ہر امریکن صدر جب وہ نیا منتخب ہوتا ہے تو ایک نیشنل پریئر بریک فاسٹ ہوتا ہے، اور 6 فروری کو وہی اسی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب پہنچے. انہوں نے اپنے سفارتی تعلقات استعمال کر کے وہ وہاں پہنچے. جو بائیڈن کے اس میں بھی تھے، نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے ہوئے تھے. سینیٹر شیری رحمان بھی ان کے ہمراہ ہیں. تو یہ ان کی کامیابی ہے کہ ایک ایسے صدر، ایک ایسی ایڈمنسٹریشن جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی وہ پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرے گی، ان کے جا کر دعوت میں شریک ہونا. پھر وہ انہوں نے ارینج کیا، بندوبست کیا، جو بھی کیا. یہ ارینجمنٹ عمران خان کر کے دکھاتے. وہ پرائم منسٹر تھے. جو بائیڈن جب صدر بنے، ٹرمپ گئے اور جو بائیڈن صدر بنے، تو عمران خان صاحب تو ترلے منتیں کر کے رہ گئے کہ جی مجھے کسی طرح میرا بندوبست کرو، میں وہاں جاؤں گا. تو وہاں پر بھی بلاول بھٹو زرداری گئے تھے، عمران خان نہیں گئے تھے جو بائیڈن کے نیشنل پریئر بریک فاسٹ میں. خان صاحب تو فون کو ترستے رہ گئے. تو بھائی کم از کم یہ کامیابی تو ہے نا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جا کر. آپ تو وہاں پر لاکھوں کروڑوں ڈالر لگا کر بھی آپ کا کوئی لیڈر جو ہے وہاں پہنچ نہیں سکا. تو یہ سفارتکاری کچھ اور چیز ہوتی ہے، بھڑک بازی سے سفارتکاری نہیں ہوتی. الیکشن کیمپین میں تو آپ ذرا بھڑک بازی کر سکتے ہیں، لیکن سفارتکاری کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. اب دوسرا معاملہ صدر زرداری صاحب. اب ایک فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، فرسٹریشن کسی اور شکل میں نکل رہی ہے. صدر زرداری صاحب چائنا میں آج جو ویڈیوز، جو ویژولز چلے ہیں، وہ جب کل بلکہ عوامی حال میں جب ان کی ملاقات ہونے جا رہی تھی چین کے صدر کے ساتھ، تو بڑا شاہی پروٹوکول تھا جناب. گاڑیاں ہی گاڑیاں، اور جو پروٹوکول ایک صدر مملکت کا ہو سکتا ہے کسی بھی ریاست کے سربراہ کا. اور وہ پھر پاکستان کا صدر اور چین، ظاہر دوستی کا تو ایک اپنا تاریخ رہی ہے پاکستان کی اور چین کی، اور وہ بھی پیپلز پارٹی کی اور چین کی کمیونسٹ پارٹی کی. وہ تو بنیادیں ہی انہوں نے ڈالی تھی پیپلز پارٹی نے. تو بہرحال تو جو چین کے ساتھ دوستی اور پھر صدر زرداری صاحب کا پروٹوکول، جس طرح وہاں پر ان کو سلامیاں دی جا رہی ہیں اور چاہ رہے ہیں، تو وہ بھی پریشانی کا باعث بنی ہے. تو پریشانی اور شکلوں میں مختلف طرح کے طریقوں سے نکل رہی ہے. میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، بڑی وائرل ہوئی ہیں. فیصل چودھری صاحب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ اڈیالہ جیل گئے. ان کو عدالت اپنا وہاں جا کر عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، اور پھر 2 گھنٹے تک بقول ان کے کہ جیل سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں ان کو بٹھا دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جی آپ نہیں ملاقات کر سکتے، عمران خان صاحب سے نہیں مل سکتے. تو وہ اپنا باہر نکلے، اور انہوں نے جو اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ہیں عمران ریاض صاحب جو ہیں، وہ بھی عمران ریاض ہیں، ان کو انہوں نے ماں بہن کی گالیاں دی ننگی، اور جنہوں نے روکا ان کو بھی ماں بہن کی ننگی گالیاں دی. یعنی وہ آپ سن نہیں سکتے جتنا وہ ایک، میں معذرت کے ساتھ اب کیا بندہ الفاظ استعمال کرے، جس طرح وہ پاگل ہو گئے تھے، گالیوں پر گالیاں دے رہے ہیں، اور وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں کیونکہ ویڈیو بن رہی تھی. اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ فیصل چودھری صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں اپنا روب جھاڑ رہا ہوں، میں دبدبا دکھا رہا ہوں کہ دیکھو میں بہت حاوی ہوا ہوں پولیس افسر کے اوپر. ظاہر وکیل ہیں، پولیس افسر وکیلوں کو کیا کہیں گے. سندھ میں چل رہی ہے، حیدرآباد میں احتجاج چل رہا ہے وکلا کا. وجہ کیا بنی جی؟ ایک اپنا فینسی نمبر پلیٹ کی گاڑی اور ٹلٹڈ شیشے تھے، وہ پولیس نے گرفتار کر لیا ایک وکیل صاحب کو، اور پورے کے پوری وکلا برادری احتجاج پر ہے جی. پوری کے پورے حیدرآباد ریجن کی پولیس چینج کرو. تو بھائی وہ گالیاں بھی دی اور اپنا بندہ بھی چھڑوا لیا اور اسٹرائک پر بھی چلے گئے. تو اگر یہ جو افسر ہیں جیل سپرنٹنڈنٹ اگر یہ کچھ کہتے تو بوال کھڑا ہو جاتا، کالا کوٹ، کالی ٹائی، شامت آئی کے نعرے لگتے. لیکن جو گالیاں، مطلب آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ کو اگر روکا گیا ہے عدالتی احکامات کے باوجود، آپ ان کے وکیل ہیں، تو آپ ایک وکیل ہیں تو آپ اس عدالت میں چلے جائیں، اور عدالتیں تو آپ کو ریلیف دے ہی رہی ہیں نا. عدالتیں تو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی بچوں سے بات چیت کروائی جائے، عدالتیں تو کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کی جو ہے ان کی اہلیہ سے ملاقات کروائی جائے. تو عدالتوں سے تو آپ کو ریلیف مل ہی رہا ہے نا، تو اسی عدالت میں چلے جائیے حضور. یہ گالیاں دے کر اپنی تربیت ظاہر کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خاندانی تربیت نہیں ہوگی، یہ پارٹی کی تربیت ہے. عمران خان صاحب ذاتی محفل میں جب بیٹھتے ہیں، آج کل پتہ نہیں کیا کرتے ہوں گے، لیکن وہ گندی، ان کے جملے میں ایک جملہ اگر اس میں 20 الفاظ ہیں، 10 الفاظ ہیں، تو 80% الفاظ گالیاں ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے جملے میں. تو یہ پی ٹی آئی کا طریقہ ہے، وتیرہ ہے. ٹی وی ٹاک شوز میں بھی لڑائی کرتے ہیں. اب تو صورتحال اور بن گئی نا، فرسٹریشن ہو گئی نا.
یہ سمجھ رہے تھے کہ چائنا بھی پاکستان کو منہ نہیں لگائے گا، یہ جو سسٹم ہے اس طرح نہیں چل سکے گا، عمران خان فوری باہر آ جائے گا، ٹرمپ کا پریشر آئے گا۔ صدر زرداری نے چائنا میں جا کے کہہ دیا کہ جی نہیں، دوست چین ہے، باقی اس کے بعد ہے۔ یہ انہوں نے ایک میسج دیا نا امریکہ کو۔ محسن نقوی صاحب امریکہ سے واپس آئے، ان سے صحافی سوال کرتے ہیں کہ جی اپنا امریکہ اگر کہے کہ عمران خان کو رہا کریں تو رہا کریں گے؟ انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا، انہوں نے کہا نہیں، ٹھینگا نہیں رہائی ہوگی عمران خان صاحب کی امریکہ کے کہنے پر۔ تو فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، اور وہ فرسٹریشن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جیسے اب وہ اپنا جسم کاٹنے لگ گئے تحریک انصاف والے۔ خبریں ہیں عمران خان صاحب کا جی بلڈ پریشر، عمران خان صاحب کی ہارٹ بیٹ، میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا، ڈاکٹروں کے مطابق تو وہ نارمل ہے سارا کچھ، لیکن کچھ دوستوں کا خیال ہے کہ 130-80 بلڈ پریشر کوئی ایتھلیٹ ہو تو اس کے لیے زیادہ ہے، اور ایتھلیٹ کی اگر 50 سے اوپر ہارٹ بیٹ جائے تو وہ زیادہ ہے، ان کا خیال ہے۔ میں تو ایک نارمل انسان کی بات کر رہا تھا، لیکن خبر میں یہ تھا کہ عمران خان صاحب ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ جس دن عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ میں سزا سنائی گئی تھی 17 جنوری کو، اس دن جو دوست وہاں موجود تھے، اس کے بعد اب عمران خان ڈٹا ہوا، یہ ہوا، وہ خبریں نہیں آ رہی۔ عمران شفقت، رضوان رضی، گوہر بٹ جب گئے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو حالات اور دیکھے، جو کچھ رپورٹ کیا جا رہا ہے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ عمران خان گھبرائے ہوئے تھے، چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ لملیٹ ہوا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے۔ تو فرسٹریشن بڑھ گئی، صورتحال بگڑتی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی روزانہ۔ اب پرسوں پر ٹوٹل انحصار ہے کہ جی پرسوں 8 فروری کو کیا ہوگا۔ لاہور میں مینار پاکستان پر جلسہ ہے، مینار پاکستان کے جلسے میں تحریک انصاف کو لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، نہیں آتے، لیکن ایک چیز کہ 8 فروری کو پاکستان، ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ ٹرائنگل سیریز کا میچ ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں۔ ابھی میں جہاں سے ایک جگہ سے ہم آ رہے تھے تو مال روڈ پر ٹریفک ہی ٹریفک، جیل روڈ بلاک، مطلب کیونکہ وہ ٹیم نے گزرنا تھا، راستے بند، تو پھر پورا شہر جیم ہو جاتا ہے۔ تو 8 فروری کو میچ ہوگا تو پھر سیکیورٹی بھی ادھر ہوگی اور اپنا راستے بھی اچھے خاصے بند ہوں گے۔ تو اس وجہ سے عمران خان نے اور تحریک انصاف نے سوچا کہ جی 8 فروری کو لاہور میں بھی جلسہ کر دیں۔ انتظامیہ نے اجازت نہیں دی۔ اب لاہور کے جلسے کے لیے انتظامیہ مینار پاکستان کو بھی بند کر دے گی اور جی ٹی روڈ کو بھی بند کر دے گی، موٹر وے کو بھی ممکن ہے بند کر دے کہ جی کم از کم 8 فروری سکون سے گزر جائے، تاکہ لوگ شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک طرف میچ چل رہا ہوگا، ساری سیکیورٹی ادھر ہوگی، اگر پی ٹی آئی والے اکٹھے ہو کے انہوں نے کوئی کڑمس مچا دیا تو پھر کیا کریں گے؟ اور پھر 8 فروری کو ثوابی کا جلسہ۔ ثوابی کے جلسے کے لیے بقول جنید اکبر صاحب انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے جی ہم اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ بھی کریں، اور اگر ہم لانگ مارچ کریں گے تو پھر اس بار جو لانگ مارچ ہوگا اس کی ہم پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آتے ہیں، تیاری پتہ نہیں کس چیز کی ان کی ہوتی ہے۔ بہرحال اب اس کے لیے علی امین گنڈاپور صاحب جو سائیڈ لائن کر دیے گئے، انہوں نے سوچا کہ اب میں اپنی انٹری تو میں نے ڈالنی ہے نا، حالانکہ عمران خان نے منع کیا ہے کہ تم نے سیجیٹیشن ویجیٹیشن سے دور رہنا ہے، اب جا کر صوبے کی حکومت وغیرہ کے معاملات دیکھ لو، وہ بھی تم نہیں فیصلے کرو گے، وہ فیصلے جنید اکبر کرے گا، یا میں نے کمیٹیاں بنا دی، وہ کمیٹیاں فیصلے کریں گی کہ کون افسر کہاں لگے گا، کون سی جو ہے وہ منصوبہ بنے گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ سارا میری بتائی ہوئی ٹیم کرے گی، تم نہیں کرو گے۔ تو اب گنڈاپور صاحب نے عمران خان صاحب کی اتنی خدمت کی تو اس نے کہا کہ ایک اور خدمت کر کے دیکھ لوں، شاید قبولیت مل جائے، شاید واپسی کا کوئی راستہ کھل جائے۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ جی 8 فروری کو پورے پاکستان جو قوم جو ملک بھر میں نکلے، دنیا بھر میں بھی نکلیں اور یوم سیاہ منائیں۔ 8 فروری کو اسی طرح عمران خان کا مینڈیٹ چرایا گیا تھا جس طرح 1971 میں مینڈیٹ چرایا گیا تھا۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا نا کہ 2018 میں 14 نکات تھے قائد اعظم ثانی بننے کی، عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی، اور اب وہ ان کی کوشش ہے مجیب الرحمان بننے کی۔ 6 نکات عمران خان صاحب نے خط میں لکھے ہیں۔ بھائی مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان، بنگال میں جو کچھ ہوا وہ زیادتیاں ہوئیں، وہ تاریخ ہے، اس میں حمود الرحمان کمیشن ہے، اس میں پاکستان کی لیڈرشپ اس پر بات بھی کر چکی ہے، اور بہت کچھ یعنی تسلیم کیا جا چکا ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہوا ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہاں پر کوئی ایک صوبے میں مجیب الرحمان نے حکومت بنانے کے بعد وہ مجیب الرحمان بننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کے پی کے آپ کے پاس، قومی اسمبلی میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، سینٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، تمام جو مراحت ہیں وہ انجوائے کر رہے ہو، جیل میں آپ کو وی وی آئی پی قسم کا جو سہولیات بقور جیل سپرنٹینڈنٹ آپ کو مل رہی ہیں، اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جی میں تو شیخ مجیب الرحمان بنوں گا، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ بہرحال اب پی ٹی آئی جو ہے وہ فرسٹریشن میں ہے،
آپ روزانہ، کل ایک بچی کی ویڈیو آپ نے دیکھی نا علیمہ خانم صاحبہ کے ساتھ، وہ کیا کہہ رہی تھی کہ عمران خان کو کہنا کہ ڈیل نہ کرے، کہ خط کیوں لکھ رہا ہے، بھٹو بھی تو پھانسی چڑھ گیا تھا، عمران خان کو پھانسی چڑھتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ مطلب وہ بچی فرسٹریشن میں کہہ رہی تھی، ان کو پتا تھا کہ ہم قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ صاحب ہماری قربانیوں، ہمارے خون کے بدلے میں ڈیل کرنا چاہ رہا ہے، خون بیچنا چاہ رہا ہے ہمارا۔ تو فرسٹریشن ہر طرف، لیڈر، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے عام کارکنوں تک تحریک انصاف کے اندر جو گھر کر گئی ہے، اور بدلے میں لوگ کوئی عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں یا پھر عمران خان کے مخالفین کو، پولیس والوں کو، ججوں کو۔ عجیب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔